أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف الذین خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، پس اللہ تعالی نے ان سے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالی نے ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی بڑے مہربان ہیں لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن زیادہ تر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا، کون ہے، الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالی کو قرض دے، قرض حسن، فیضاعفہ، پس اللہ تعالی دگنا کر دے گا اس کے لیے، اضعافا کثیرا، کئی گنا زیادہ کرنا، واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالی کشاد تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا آخری حصہ شروع ہوا۔ مضامین کے اعتبار سے میں نے کہا تھا دو مضامین ہیں، جہاد کا ذکر ہے اور دوسرے نمبر پر ذکر ہے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، یہ دونوں چیزوں کا ذکر، اور یہ کسی قوم کی ترقی یہیں سے پڑتی ہے۔ جب جفاکشی ہوتی ہے قوم میں، قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے ہر کام میں، وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ اگر نعمتیں بھی مل جائے اور بالکل وہ عیاشیوں میں پڑ جائے، ختم ہو جاتی ہے قومیں۔ تاریخ اس پر گواہ ہے، عیاشیوں میں پڑ گئے، دنیا کی چیزوں میں پڑ گئے، مقصد سے دور ہو گئے، حکومتیں چھن گئی، مال چلے گئے، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر اللہ اس بات کی طرف توجہ فرما رہے ہیں کہ جہاد یہ قوم کی، کسی بھی قوم کی ترقی کا راز ہے۔ جو دنیا میں محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے۔ مسلمانوں نے جب ترقی کی، اللہ نے ان کو عزت نصیب فرمائی، فرمایا کہ جہاد مسلمانوں کی عزت ہے، عزت کا راستہ ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ نے دو واقعات ذکر کیے اور پھر جہاد کا ذکر کیا۔ ایک واقعہ یہاں ذکر کیا پہلی آیت میں، آیت نمبر 243، ایک واقعہ ذکر کیا بنی اسرائیل کا، اور پھر اگلی آیات میں ایک اور واقعہ ذکر کیا تمہید کے طور پر۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اب یہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو مراد کیا ہے؟ دیکھیں دیکھنا دو طرح ہوتا ہے، ایک دل سے دیکھنا، رؤیت بصری ہے، اور ایک رؤیت قلبی۔ رؤیت بصری کے معنی آنکھ سے دیکھنا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تھے نہیں، واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ ایک رؤیت قلبی، دل سے دیکھنا۔ علم ترا، علم تعلم، کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی
یہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہوا؟ ایک، اب یہ کون لوگ تھے؟ کہتے یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم تھی۔ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ ان کی قوم تھی۔ دو واقعے ہیں، ایک یہ کہ ان کو جہاد کا حکم ملا کسی قوم کے خلاف، کسی قوم کے خلاف جہاد کا حکم ملا، جاؤ ان کے خلاف جہاد کرو، یہ گھبرا گئے، اور یہ آپ لوگ بچوں کو لے کے، خاندانوں کو لے کے اور گھروں کو لے کے وہاں سے نکلے اور ایک جگہ جا کے آباد ہو گئے۔ وہاں ان پر اللہ نے موت مسلط کر دی۔ 4000 سے لے کر 70,000 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے، مر گئے۔ 8 دن تک یہ مردہ رہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کو دیکھا، بڑے حیران و پریشان ہو گئے، یہ دیکھیں نا یہ مر گئے، ختم ہو گئے، کیا؟ اللہ سے دعا کی، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا، نئی زندگی دے دی۔ ایک واقعہ ہے، یہ بھی ہے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، جیسے بیماریاں پھیلتی ہیں نا مختلف، ہمارے ہاں بھی کرونا ہے اور پتہ نہیں کیا کی چیزیں، ایک تو حقیقت میں ہوتا ہے۔ طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے باغ وہاں سے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہاں سے بھاگو مت، نکلو مت، بیٹھو صبر استقامت کے ساتھ۔ اللہ نے زندگی لکھی ہے، ملے گی آپ کو، نہیں ہے دوسری جگہ آپ کو زندگی نہیں مل سکتی۔ ایک تو یہ ہے بیماری کے اثرات دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، دوسری بات یہ کہ اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے کہ بھاگو مت۔ یہ لوگ گئے، موت طاری ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے اللہ نے آگے جہاد اور انفاق کا ذکر فرمایا کہ دیکھیں جو زندگی، یہ سوچ کہ میں جہاد کروں گا تو میں مر جاؤں گا، جو موت اللہ نے لکھی، وہ الگ بات ہے کہ ہماری سوچ وہ نہیں ہے، ہمارا یقین وہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اپنی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو جہادوں میں رہے ہمیشہ زندہ رہے۔ تو جہاں اللہ نے موت لکھی ہے موت آئے گی، نہیں لکھی ہے نہیں آئے گی، یہ یقین بن جائے اور یہ سوچ پیدا ہو جائے۔ تو پہلے اس واقعے کو ذکر فرمایا، فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، بس اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں لوگوں پر۔ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کیسے مہربان ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ نعمت دیکھ لیتے ہیں بھول جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو دیکھتے تھے بھول جاتے ہیں، تھوڑی تکلیف آ جاتی ہے ہم شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، یہ سمجھ میں آ جائے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی بڑے مہربان ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے، زیادہ تر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ دنیا میں جا کے دیکھیں شکر کا ہے سب سے بڑی جو بیماری بتائے قرآن کریم نے انسانیت کی تباہی کی، اللہ سے دور ہو جائے اور پھر دنیا میں آخرت سے دور، سب سے بڑی چیز ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، ناشکری ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور شکر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہ شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ، یہ نہیں ہے، یہ ظاہری شکر ہے۔ اصل شکر یہ ہے کہ آپ کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے جو منعم حقیقی ہے انعام کر اس کی طرف ذہن جائے، اللہ کی طرف۔ کسی کو آپ نے اپاہج دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس تکلیف سے جس میں اس کو مبتلا کیا۔ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، قلم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، نشے میں مبتلا، گھر سے نکلا ہوا ہے نکلے، اگر ہم ہمارے بچے مبتلا ہو جائے، اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس وہ چیزیں میرے پاس کم، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس اتنی نعمتیں بہت سارے لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے۔
تو اللہ کا شکر ادا کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔